بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں اور اس وقت کافی حالات جو ہیں وہ کھلتے جا رہے ہیں۔ سیاسی موسم ذرا کھل رہا ہے اور کمپنی کے لیے اچھا نہیں ہے، امپورٹڈ کمپنی کے لیے، مراسلہ حکومت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اور خاص طور پہ نیوٹرلز کے لیے بھی کوئی حالات اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے عوام کا جو شعور ہے وہ بھی بیدار ہو رہا ہے اور مسلسل بیدار ہو رہا ہے، اور کسی بھی صورت میں امپورٹڈ کمپنی کو منظور نہیں کیا جا رہا، مراسلہ حکومت کو منظور نہیں کیا جا رہا، ایکسیپٹنس ہے نہیں، قبولیت ہے نہیں، بلکہ معاملات اس سے زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ ضمنی الیکشن پنجاب کا بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے، سٹیٹس سب کے سب ہائی ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی کو ایک نئی توانائی ملی ہے۔ ان ساری ڈیٹیلز میں اب ایسا لگ رہا ہے کمپنی کو بھی اندازہ ہو گیا کہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور اب ایوان صدر سے ایک بہت بڑا کام ہونے لگا جی۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب، میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ پریزیڈنسی جو ہے اس پہ ضرور نظر رکھیں، ایک اعلیٰ عدالتیں، کیونکہ جب چیزیں بہت زیادہ بگڑ جاتی ہیں اور سب چیزوں کو کنٹرول میں، آئین کے دائرے میں لانا ہے، آئین کے تابع کرنا ہے، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک واحد سہارا بنتی ہے، اور وہیں سے پھر راستے نکلتے ہیں۔ تو ایک راستہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ پنجاب کے معاملات میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کتنا بڑا فیصلہ دے دیا، ورنہ اس وقت حمزہ شہباز جو ہیں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ مستقل حلف اٹھا چکے ہوتے، ایک لطیفہ ہی تھا ویسے تو، لیکن حلف اٹھا چکے ہوتے اور وہ معاملہ 22 تک چلا گیا۔ اب کچھ چیزیں اور آ گئی ہیں۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے، چیف الیکشن کمشنر، وہاں پہ بھی اسپاٹ فکسر بیٹھے ہیں، انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو خط لکھا ہے اور فوج مانگی ہے، اور فوج مانگی ہے جی 20 ضمنی الیکشن کے لیے، کراچی کے انتخابات کے لیے، 245 کے لیے فوج مانگی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں ذرا سپورٹ کریں۔ اب فوج کے لیے ذرا مشکل کام ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس میں کافی بریکٹس لگا دی گئی ہیں، اور اب کھل کھیلنے کا موقع شاید ہی کسی کو ملے، اور اسی لیے سپریم کورٹ نے بھی کل جو فیصلہ دیا اس میں انہوں نے پرویز الہی صاحب کو اور حمزہ شہباز کو دونوں کو طلب کیا، دونوں کی گفتگو اور دونوں کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے، اور دونوں کو آمنے سامنے بٹھایا اور بٹھا کے بات چیت پہ آمادہ کیا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی معلوم تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ اب حکم سے آگے کی نکل چکی ہیں، ہر کام حکم پہ نہیں ہوتا، اور پولیٹیکل ڈیسیشن جو ہیں اس کا جو ہے وہ سیٹ بیک بھی ہوتا ہے، لہٰذا اسی لیے کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ معاملہ کیا، اور ایک حکمت کے تحت انہوں نے آگے چلے۔ عمران خان صاحب جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، سابق وزیر اعظم، ان کو بھی آن بورڈ لیا گیا، ڈاکٹر بابر اعوان کو موقع دیا گیا کہ وہ ان سے بھی رابطہ کر لیں، تو وہ ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کروایا گیا، اور وہ اس لیے کروایا گیا کہ پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ آپس میں یہ معاملات سیٹ کریں، ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں، اور آئندہ عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے۔ یہ کل شروعات تھیں چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے، اس لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھیے گا، اور چیزیں جو ہیں وہ اب نیوٹرل کے ہاتھ سے نکلتی جائیں گی۔ یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ نیوٹرل کے ہاتھ سے نکلتی جائیں گی، کیونکہ نیوٹرل کی اس وقت قبولیت نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ، اور آنے والے دنوں میں مزید ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اور یہ اگر کسی کے ذہن میں تھا کہ جناب بس ٹھیک ہے، پاکستان ترنے والا، آئین پاکستان بھی ترنے والا، جب چاہیں اس کو مروڑ کے رکھ دیں، جب چاہیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں، جب چاہیں طاق میں رکھ دیں، تو وہ سارے کا سارا تاثر ختم ہو گیا ہے۔ اب چیزیں ہیں جی کہ ان ساری چیزوں سے نکلنا کیسے ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک آپ کے معاملات صحیح نہیں ہوئے، اور وہ مزید ضمانتیں مانگ رہے ہیں۔ ضمانتیں اس سینس میں مانگ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کمپنی پہ تو سب پہ کرپشن کے الزامات ہیں، فیٹف سے پاکستان نے نکلنا ہے، اور شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان، اور اس کے بعد حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب متنازع، اور وہ بھی متنازع، دونوں اس وقت منی لانڈرنگ کا کیس بھگت رہے ہیں۔ کل بھی ان کی عدالت میں حاضری تھی،
اور دونوں اس وقت ملزم ہیں، ضمانت پر رہا ہیں، اور ایک دن کی معافی مانگ رہے ہیں عدالت سے حاضری کی استثناء کی، اور کل بھی انہوں نے عدالت میں بطور ملزم انہوں نے پیش ہونا تھا تو عدالت میں نہیں گئے، اور ٹرائل کورٹ میں ایک دن کی انہوں نے حاضری کی درخواست دی کہ مستثنیٰ دیا جائے کہ ہم نہیں آ سکتے کیونکہ امور مملکت چلانا ہے، کل پنجاب حکومت کو بچانا تھا لیکن نہیں بچ سکی۔ اور شہباز شریف صاحب اپنے تو یہ جب سچویشن پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے تو ظاہر ہے یہ معاملہ کوئی اتنا اچھا ہے نہیں۔ پھر ایک پریشر جو کہ بڑھتا جا رہا ہے وہ ہے پبلک میں۔ عمران خان صاحب نے جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے، آج جلسہ ہے، اور آج ان کا بہت بڑا ان کا پروگرام ہے جی جلسہ کرنے کا، اور پہلے اجازت نہیں دی جا رہی تھی، اجازت لی۔ عمران خان صاحب سارے کام کر رہے ہیں پرامن طریقے سے، اور وہ عدالتوں سے بھی رجوع کر رہے ہیں، جلسہ کرنا ہو عدالت سے رجوع کرتے ہیں کیونکہ انتظامیہ جو ہے وہ اس طرح سے آگے ظاہر ہے انتظامیہ تابع ہے گورنمنٹ کے، تو اس لیے وہ پیرل سارے کام کرتے ہیں، تو ان کو بھی اجازت بھی مل چکی ہے۔ آج ان کا بڑا اجتماع ہے، تو چیزیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں۔ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے دوست ملک آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، داخلہ ہی بند کر دیا گیا، لہٰذا ان حالات میں رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ سارے کا سارا گلے پڑ گیا ہے، اور کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈپلومیٹس کا جو سرکل ہے وہاں پہ بھی آپ بدنام ہو رہے ہیں، تو یہ جب ساری باتیں ہو رہی ہیں تو پھر ایک ہی حل ہے انتخابات کا، اور انتخابات کیسے ہوں اگلی بات یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں نا جب نیوٹرل کے لیے مشکلات ہیں، وہ اس لیے مشکلات ہیں کہ اس کمبل سے جان چھڑوانی کیسے ہے، عام انتخابات کی طرف جایا کیسے جائے، وہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ شریف فیملی، وہ پیچھے خان صاحب کھڑے ہیں، آگے نواز شریف صاحب کھڑے ہیں، ایک سائڈ پہ مریم کھڑی ہیں، ایک سائڈ پہ شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں، اور ایک سائڈ پہ زرداری صاحب کھڑے ہیں، تو چاروں طرف سے نہیں بلکہ 8 طرف سے گھیرا ہوا ہے نیوٹرل کو، ان سب نے کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا، کس طرف سے جائیں، تو لہٰذا اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اور پرویز مشرف صاحب نے باقاعدہ طور پہ ٹی وی پہ آ کے معافی مانگی تھی، کہ حالانکہ ان کو بعد میں پتہ چلا تھا کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے اور مداخلت ہوئی ہے، اور میر جعفر میر صادق ان کے آس پاس ہی بیٹھے تھے جو یہ سب کچھ کر رہے تھے، تو انہوں نے زندگی میں ایک ہی دفعہ معافی مانگی ہے، اور وہ معافی مانگی ہے NRO دینے پہ کہ یہ میری معافی تھی، اور پاکستانی قوم سے معافی مانگی ہے، کسی اور سے نہیں مانگی، پاکستانی قوم سے معافی مانگی ہے کہ میں پاکستانی قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے جو میں نے ان سب کو NRO دیا اور ان کے ساتھ کوئی نرمی کی، تو لہٰذا یہ وقت آئے گا، نیوٹرل پہ بھی آئے گا یہ وقت، اور ان کو بھی معافی مانگنی پڑے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید وہ نوبت ہی نہ آئے کہ اس سے پہلے ہی معاملات جو ہیں وہ چیز ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ ایک ہو رہا ہے، اب ان سے جان کیسے چھڑوائی جائے یہ ہے اصل معاملہ، اور زرداری صاحب ہی اس سارے قضیے سے نکالیں گے، کیونکہ زرداری صاحب نے بھی جو سوچا تھا کہ اتنے لیتھل ہو جائیں گے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ، تو یہ امکان نہیں تھا ان کو، اسی لیے پھر بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں کھری سنا دی سب کو۔ تو بہرحال اب ایک اور طریقہ آ گیا جی، نکالا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی جماعتوں کو کچھ نہیں مل رہا، اور اب پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کو۔ اس سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ جب خان صاحب سے پوچھا گیا، یہ نکلے ہیں، ایک تو خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کا آرمی چیف یہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ خطاب کرنے رجیم چینج آپریشن موضوع پہ سیمینار پہ، تو ان سے ایک تو بات پوچھا گیا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے آپ کا رابطہ ہے، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور کیونکہ جب رابطہ ہی نہیں ہے اور سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ دوسرا سوال ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے اس پہ کمیشن بننا تھا، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ رجیم چینج آپریشن کے بارے میں کمیشن بننے کی مخالفت وہ لوگ کر رہے ہیں، اور رجیم چینج آپریشن پہ کمیشن وہ لوگ نہیں بننے دے رہے جو اس میں ملوث ہیں، اور جن کو پتہ ہے کہ اگر یہ بنا تو یہ نرغے میں آ جائیں گے، قابو میں آ جائیں گے، یہ بھی ایک چل رہا ہے۔ تو بہرحال
اب ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کے ساتھ رابطے کا ایک تو فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے، کیونکہ وہ ایم کیو ایم کافی دکھی ہے اور ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ان کا اتحاد بنتا ہے، کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد بنتا نہیں ہے۔ سندھ میں ہمیشہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مد مقابل ہیں، اور اس کے بعد سندھ میں پی ٹی آئی جو ہے اس کے ساتھ پھر آپ کو سپیس مل سکتی ہے ایم کیو ایم کو، اور ان کے اتحادی بھی رہے ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ بھی اچھی تھی۔ تو پیپلز پارٹی ایک تو ایم کیو ایم کے ساتھ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ رابطہ کر رہی ہے، اور رابطے ہو بھی گئے ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان عوامی پارٹی سے رابطے ہو رہے ہیں، اور ان کو بھی کوشش کی جا رہی ہے دوبارہ سے کہ نیوٹرل ہو جائیں وہ، اور اس کا ایک طریقہ ڈھونڈا گیا ہے۔ اور اگر ان سے فائنلی اتفاق ہو جاتا ہے عوامی نیشنل پارٹی سے، اور یوں کہنا چاہیے کہ زرداری صاحب کے ساتھ ہی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا جی کہ چیزیں جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ کی طرف جائے گا۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو کہیں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور جب ان جماعتوں کے ساتھ کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں ملے گا۔ اور یہ جولائی میں ہی اس بات کا امکان ہے کہ جولائی میں ہی یہ جو ہے پروسیس ایکسرسائز کر لیا جائے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں اس کو جولائی میں ہی، جولائی کے وسط میں بھی ہو سکتا ہے، اور تاکہ حج سے لوگ واپس آ جائیں، ایم این ایز وغیرہ گئے ہوئے ہیں وہ سب کے سب واپس آ جائیں، تو جولائی کے 3rd ویک میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ اعتماد کے ووٹ کا کہیں گے، اور یقیناً 2 ووٹوں کا صرف فرق ہے، اور مسلم لیگ کاف جو ہے وہ بھی متحد ہونے جا رہی ہے، اور انہوں نے بھی مزہ چکھ لیا، لہٰذا وہ بھی واپس جائیں گے۔ اور پھر آگے پنجاب کا بھی الیکشن ہے، اور اس میں بھی پی ایم ایل کیو کو متحد ہونا ہے دوبارہ، اور اگر متحد نہ ہوئی تو پھر تیسری پارٹی کو فائدہ اٹھائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی اس طرف جا رہی ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ لگتا یہی ہے کہ عام انتخابات کی طرف جائیں گے۔ اعتماد کا ووٹ اگر نہیں ملتا تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ایک کہنا چاہیے سموتھ سافٹ کلنگ ہوگی، آئینی اور جمہوری طریقے سے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک جو ہے ہماری بڑی جینون تھی، حالانکہ نہیں تھی۔ تو اسی طریقے سے یہ پھر جو اعتماد کا ووٹ ہے یہ بھی پھر جینون ہی ہوگا، ویسے نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے صورتحال جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔